اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان کی 30 تاریخ ہے اور 30 پارے کا خلاصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کا 3 پارہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے لے کر اور آخر سورہ تک یعنی 286 آیت تک مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ سورہ آل عمران کی 91 آیتیں اس 3 پارے میں شامل ہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں خداوند کریم نے بیان کیا کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، بعض سے ہم نے گفتگو کی، اور جناب عیسیٰ کو اللہ نے بہت سی نشانیاں عطا کیں۔ اس کے بعد خداوند کریم نے انفاق کا تذکرہ کیا اور انفاق کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 255 وہ مشہور و معروف آیت ہے کہ جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جس کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، عام حالات میں بھی اور مخصوص حالات میں بھی۔ یعنی مثال کے طور پر سونے سے پہلے پڑھنے کی تاکید ہوئی، ہر واجب نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید ہوئی، اور ویسے بھی اگر کوئی شخص ان اوقات کے علاوہ آیت الکرسی کو پڑھے تو اس کی بہت زیادہ تاکید ہوئی۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ آیت الکرسی مرۃ صرف عنہ الف مکروہ من مکروہ الدنیا وَأَلْفَ مَكْرُوهٍ مِّن مَّكْرُوهِ الْآخِرَةِ، جو شخص بھی آیت الکرسی کو ایک مرتبہ پڑھے تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے 1000 مصیبتیں دنیا کی دور ہو جاتی ہیں اور 1000 مصیبتیں آخرت کی دور ہو جاتی ہیں۔ ایسر مکروہ الدنیا الفقر وایسر مکروہ الآخرت عذاب القبر، دنیا کی جو سب سے کم ترین مصیبت انسان سے دور ہوتی ہے وہ فقر و تنگ دستی ہے، اور آخرت کی جو سب سے کم ترین مصیبت انسان سے دور ہوتی ہے وہ عذاب قبر ہے۔ آیت الکرسی انتہائی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس کو اکثر اوقات پڑھا جاتا ہے۔ اس آیت میں خداوند کریم نے اپنی توحید کو بیان کیا، اپنی مالکیت کو بیان کیا، اپنے علم کو بیان کیا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں جناب ابراہیم اور نمرود کا قصہ بیان کیا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جو ابراہیم سے کٹ حجتی کر رہا تھا اس کے رب کے بارے میں، کیونکہ اللہ نے اس کو ملک عطا کیا تھا۔ جب ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، تو پس کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اور خداوند کریم ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جناب عزیر کا قصہ بیان کیا کہ جب وہ ایک قریہ سے گزر رہے تھے، ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ سارا کا سارا گاؤں جو ہے وہ موت کی نیند سویا ہوا ہے۔ تو ایک طریقے سے سوال کیا خدا کی بارگاہ میں کہ خداوند کریم ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو خداوند کریم نے جناب عزیر کو 100 سال کی موت دے دی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا، اور پھر بتایا کہ جس طریقے سے ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا ہے ہم ان لوگوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ اس کے بعد جناب ابراہیم کا قصہ ذکر ہوا کہ جس میں جناب ابراہیم نے خداوند کریم سے سوال کیا کہ خدایا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے پروردگار سے کہا کہ خداوند کریم تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، خدا نے ارشاد فرمایا کہ قال اولم تؤمن، کہ اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو کہ خداوند کریم دوبارہ زندہ کرے گا؟ قال بلا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیوں نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن اپنے قلبی اطمینان کی خاطر میں تو اس سے سوال کر رہا ہوں
تو پھر وہ پورا واقعہ ذکر ہوا کہ 4 پرندوں کو کہا کہ ان 4 پرندوں کو لے کر ان کا قیمہ بناؤ، ان کو الگ الگ جگہ پر رکھ دو، پھر ان کو ان کے نام سے پکارو تو یہ تمہاری طرف آ جائیں گے۔ اس کے بعد آیات کا ایک طویل سلسلہ ہے کہ جس میں خداوند کریم نے انفاق کی تاکید کی ہے، بہت زیادہ تاکید کی راہ خدا میں خرچ کرنے کی۔ یہ سلسلہ تقریباً سورہ مبارکہ بقرہ کی 261ویں آیت سے لے کر 274ویں آیت تک ہے، کہ جس میں خداوند کریم نے نہ صرف یہ بیان کیا کہ دیکھو خدا کی راہ میں انفاق کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کی جزا کیا ملے گی، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ دیکھو اپنے انفاق کو ضائع مت کرو، اور انفاق ضائع کیسے ہوتا ہے وہ بھی خداوند کریم نے بیان کر دیا۔ تو انفاق کی تاکید بھی بیان ہوئی اور انفاق کے آداب بھی بیان ہوئے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے اس دانے کی طرح ہے کہ جس سے 7 بوٹیاں نکلتی ہیں اور ہر بوٹی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے ثواب کو دگنا کر دیتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، اور خداوند کریم وسعت بھی رکھتا ہے اور بہت زیادہ جاننے والا بھی ہے۔ اور پھر خداوند کریم نے یہ بھی بیان کر دیا کہ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم، کہ دیکھو اچھی گفتگو کرنا اور مغفرت کو طلب کرنا یہ اس صدقے سے بہتر ہے، راہ خدا میں اس انفاق کرنے سے بہتر ہے کہ جس کے پیچھے احسان جتلایا جائے، یعنی انفاق بھی کرے اور انفاق کرنے کے بعد جس کے اوپر انفاق کر رہا ہے، جس کو کچھ دے رہا ہے، فقیر کو دے رہا ہے، اس کے اوپر احسان جتلایا جائے۔ خداوند کریم نے کہا کہ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ تم اچھی گفتگو کرو، یہ اس صدقے سے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو، یعنی جو کچھ بھی راہ خدا میں تم خرچ کرتے ہو، اس کو اذیت دینے کے ذریعے سے اور احسان جتلانے کے ذریعے سے باطل نہ کرو، یعنی یہ نہ سمجھو کہ ہم تو انفاق کر رہے ہیں اور دوسری جانب سے جس پر تم انفاق کر رہے ہو اس کو اذیت بھی دو اور اس کے اوپر احسان بھی جتلاؤ، تو یہ تمہارا انفاق کرنا گویا ایسے ہے کہ جیسے پانی پر لکیر کھینچنا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت کا یہ طویل سلسلہ چلتا ہے کہ جس میں خداوند کریم انفاق کو بیان کرتا ہے، انفاق کے اجر کو بیان کرتا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے۔ آیت نمبر 285 سے لے کر 279 تک خداوند کریم نے سود کی مذمت کی ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ دیکھو یہ جو سود ہے، یہ سود تمہارے کوئی فائدہ نہیں، یہ سود تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور جو یہ یہود و نصارہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ سود بھی ایک طریقے کی خرید و فروخت ہے۔ قالوا انما البیع مثل الربا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بیع بھی جو ہے وہ سود کی طرح ہے، یعنی جس طریقے سے میں کسی کو کوئی چیز فروخت کرتا ہوں اس کے اوپر فائدہ لیتا ہوں، بالکل اسی طریقے سے اگر میں کسی کو قرض دیتا ہوں اور اس سے کچھ اضافی پیسہ لیتا ہوں تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور پھر خداوند کریم بیان کرتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، کہ خداوند کریم سود کو مٹانے والا ہے اور صدقات کی پرورش کرنے والا ہے۔ یعنی یہ عجیب آیت ہے قرآن مجید کی کہ جس میں خداوند کریم نے بیان کیا دیکھو یہ جو سود تم لے رہے ہو نفع کے عنوان سے، انٹرسٹ کے عنوان سے، یہ سود خداوند کریم مٹانے والا ہے، یعنی اس میں خیر و برکت نہیں ہے۔ خیر و برکت کس چیز میں ہے؟ خیر و برکت صدقات میں ہے، کہ صدقات کی خداوند کریم خود پرورش کرتا ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص ذرہ برابر بھی اللہ کی راہ میں انفاق کرتا، صدقہ کرتا ہے تو خداوند کریم اس کو پرورش دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ دیکھے گا کہ اس کا دیا ہوا صدقہ کوہ احد کی پہاڑی کے برابر اس کو نظر آئے گا۔ تو اس طریقے سے خداوند کریم صدقات کی پرورش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید خداوند کریم نے سود کی مذمت کی اور کہا کہ جو شخص بھی سودی کاروبار کرتا ہے یا سود کا لین دین کرتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اس سودی کاروبار سے اور سودی لین دین سے باز نہیں آتے ہو تو بس آمادہ ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ یعنی سود لینا گویا ایسا ہے کہ جیسے تم اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہو۔ اس کے بعد کی آیات میں خداوند کریم نے
قرض کے احکام کو بیان کیا کہ دیکھو جب قرض کا معاملہ کرو ایک دوسرے سے تو لکھ لیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم آپس میں ایک دوسرے کو قرض دو ایک معینہ مدت تک کے لیے تو فاکتبوا، اس قرض کو لکھ لیا کرو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور جو تمہارے درمیان جو کاتب ہو جو لکھنے والا ہو وہ انصاف کے ساتھ اس معاملے کو لکھے۔ اور پھر خداوند کریم نے قرض کے احکامات کو بیان کیا، اور قرض کے احکامات کو بیان کرتے ہوئے خداوند کریم نے بیان کیا کہ اگر تم سفر میں ہو اور تمہارے پاس کوئی لکھنے والا نہ ہو تو بس کوئی چیز گروی رکھوا دیا کرو تاکہ وہ امانت رہے قرض دینے والے کے پاس قرض خواہ کی، کہ جب وہ قرض واپس کر دے تو پھر اس کی جو گروی رکھی ہوئی چیز ہے وہ بھی اس کو واپس کر دی جائے۔ اس کے بعد آخری آیات میں خداوند کریم نے دوبارہ اپنی توحید کا تذکرہ کیا اور پھر اپنے رسولوں کا اور مومنین کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ کے رسول ہیں اور مومنین ہیں وہ ہر اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کی جانب سے نازل ہوئی، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر خداوند کریم نے بیان کیا کہ خداوند کریم کسی نفس کو، کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی توان سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ اور پھر خداوند کریم نے اس کی جو آخری آیات ہے، آخری آیت کے ٹکڑے میں ہی دعا کا تذکرہ ہوا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ اے پروردگار اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے یا ہم غلطی کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ کر، ہمارا مواخذہ نہ کر، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے والوں پر ڈالا ہے۔ اور اس طریقے سے سورہ مبارکہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے اپنی توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے آسمانی کتابوں کا تذکرہ کیا، اپنی توحید پر واضح نشانیوں کو بیان کیا، اور پھر خداوند کریم نے قرآن مجید کا تذکرہ کیا۔ ارشاد ہوا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کہ خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے تمہارے اوپر کتاب کو نازل کیا کہ جس میں سے کچھ آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں اور کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دلوں میں کھجی ہے وہ انہی متشابہ آیت کے پیچھے بھاگتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے فتنہ برپا کر سکیں اور اس کی تعویل کو تلاش کر سکیں، جبکہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان متشابہ آیات کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے پروردگار کے، والراسخون فی العلم، اور ان افراد کے کہ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں۔ پھر خداوند کریم نے راسخون فی العلم کی کچھ دعاؤں کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد فرعون کی قوم کو نشان عبرت بناتے ہوئے مسلمانوں کے لیے پیش کیا، اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے 13ویں آیت میں جنگ بدر کا تذکرہ کیا، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ تمہارے لیے یقیناً نشانی ہے ان دو گروہوں میں جو آپس میں لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آئی۔ ایک ان میں سے گروہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا، جبکہ دوسرا جو گروہ تھا وہ کافر تھا، اور جو کافر گروہ تھا وہ مسلمانوں کو جو راہ خدا میں جنگ کر رہے تھے ان کو دگنا دیکھتا تھا۔ رأی العین یعنی ان کی آنکھوں میں ان کی جتنی تعداد تھی اس سے دگنی دکھائی دیتی تھی۔ پھر خداوند کریم بیان فرماتا ہے کہ خداوند کریم جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور اس واقعے میں خداوند کریم کہتا ہے کہ عبرت ہے صاحبان عقل کے لیے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے دنیاوی زندگی کا خلاصہ کیا اور دنیا اور آخرت کی زندگی کا تقابل پیش کیا، اور متقین افراد کے لیے جو خداوند کریم نے اجر اور پاداش آخرت میں رکھی ہوئی ہے اس کا بیان ہوا، اور متقین کی صفات بھی خداوند کریم نے بیان کی۔ اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے توحید کو بیان کیا اور اس بات کا تذکرہ کیا کہ دین فقط و فقط اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ یہ آیت کا سلسلہ تقریباً آیت نمبر 18 سے لے کر 29 تک کی آیت میں خداوند کریم نے اسی مطلب کو بیان کیا کہ دین خدا کے نزدیک فقط و فقط دین اسلام ہے، اور یہ کفار
جو اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے دین کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں بغیر حق، یعنی ناحق قتل کرتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں، تو بس اے رسول آپ ان کو بشارت دیجیے دردناک عذاب کی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال آخرت میں حبط کر لیے گئے دنیا اور آخرت میں۔ اس کے بعد خداوند کریم نے قیامت کا تذکرہ کیا کہ ہم جو اعمال اس دنیا میں انجام دیتے ہیں وہ ہمارے سامنے میدان محشر میں حاضر و ناظر ہوں گے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد، کہ اس دن تم ہر نفس کو پاؤ گے کہ جو بھی اس نے خیر انجام دیا ہوگا اس کو وہ حاضر پائے گا، اور اگر کسی نے کوئی برائی کی ہوگی تو وہ چاہے گا کہ اس برائی اور اس کے درمیان ایک طویل مدت تک کا فاصلہ ہو جائے۔ اور خداوند کریم تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور خداوند کریم اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ اس کے بعد کی دو آیات میں خداوند کریم نے پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا اور اطاعت کا حکم دیا، اور رسول کی اتباع کو نشانی قرار دیا اپنی محبت پر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور خداوند کریم بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے اپنے استعفاء کو بیان کیا کہ خداوند کریم نے اپنی حجتوں کو خود چنا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، ان تمام کو خداوند کریم نے چنا ہے۔ ذریۃ بعضها من بعض، یہ سب ایک دوسرے کی ذریت میں سے رہے۔ اور جب خداوند کریم نے آل عمران کا تذکرہ کیا تو اس کے بعد کی فوراً آیت میں خداوند کریم نے جناب مریم کا تذکرہ کیا، جناب مریم کہ جن کے والد کا نام عمران ہے اور جن کی والدہ کا نام غالباً حسنہ بتایا جاتا ہے۔ ان کی والدہ نے نیت کی کہ خداوند کریم مجھے ایک بیٹا عطا کر تاکہ میں اسے تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں، لیکن جب بیٹے کی جگہ بیٹی ہوئی تو والدہ نے کہا کہ میں نے بیٹی کی نظر کی تھی اور بیٹی جو ہے وہ بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا اب خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ میں کیا کروں، تو خداوند کریم نے کہا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ۔ خداوند کریم نے جناب مریم کی والدہ نے جو نظر کی تھی وہ کیونکہ خالص نیت خالصتاً اللہ کے لیے تھی، تو خداوند کریم نے ان کی اس نیت کو قبول کیا، نظر کو قبول کیا اچھی طریقے سے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے حضرت مریم کا تذکرہ کرتے ہوئے ذکر کیا کہ جب بھی جناب زکریا داخل ہوتے تھے محراب میں اس مصلی پر کہ جہاں پر حضرت مریم عبادت کیا کرتی تھیں، تو حضرت مریم کے پاس رزق پاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ یہ رزق کہاں سے آیا ہے، تو جناب مریم کہتی تھی کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں جناب زکریا کا تذکرہ ہوا کہ انہوں نے پروردگار سے دعا کی کہ خدایا مجھے پاک و پاکیزہ ذریت عطا فرما، اور جب فرشتے نے آ کر ان کو بشارت دی تو وہ کہنے لگی کہ مجھے کیسے جو ہے وہ بچہ ہو سکتا ہے جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری جو زوجہ ہے وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہے۔ تو خداوند کریم نے کہا کہ آپ کا پروردگار جو ہے وہ اسی طریقے سے جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے، یعنی وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر ان کو ایک بیٹا ہوا جس کا نام جناب یحییٰ رکھا گیا۔ جناب مریم کی عظمت کا تذکرہ ہوا، اور اسی دوران جناب عیسیٰ کی جو معجزانہ ولادت ہے اس کا تذکرہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ کے معجزوں کا تذکرہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ کے حواریوں کا تذکرہ ہوا کہ وہ دو گروہ میں بٹ گئے، ان میں سے ایک کافر ہو گیا اور ایک جو ہے وہ مومن رہا، اور جناب عیسیٰ کے حواریوں کی دعاؤں کا تذکرہ ہوا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جناب عیسیٰ کے آسمان پر چلے جانے کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے جناب عیسیٰ کو تشبیہ دیتے ہوئے جناب آدم سے کہا کہ دیکھو جناب عیسیٰ کی مثال جناب آدم کی طرح ہے کہ جس طریقے سے جناب آدم کو بغیر ماں باپ کے خلق کیا، جناب عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے خلق کیا۔ یہ تشبیہ دیتے ہوئے خداوند کریم نے تاریخ اسلام کے ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جس کو واقعہ مباہلہ کہا جاتا ہے، کہ جب عیسائی رسول خدا کی خدمت پہ حاضر ہوئے اور وہ کسی بھی طریقے سے راضی نہیں ہوئے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر کہا کہ ہم مباہلہ کریں گے
اور پھر کہا خداوند کریم نے کہا کہ اگر یہ لوگ علم آ جانے کے بعد بھی آپ سے کٹ حجتی کرتے ہیں تو پھر ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، یعنی مردوں سے مراد یہاں پہ نفس ہے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے اور جو ہم میں سے جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت قرار دیں گے۔ اور پھر وہ پورا واقعہ جو آپ سنتے رہتے ہیں مباہلہ کا واقعہ رونما ہوا کہ جس میں رسول اللہ پنجتن پاک کو لے کر گئے اور اسلام کو ایسی تاریخی برتری اور ایسی تاریخی کامیابی حاصل ہوئی کہ قیامت تک عیسائی اس ہزیمت کو اور اس ناکامی کو بھول نہیں سکتے ہیں۔ اور پھر آخر میں خداوند کریم نے دوبارہ اہل کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا کہ دیکھو یہ جو اہل کتاب ابراہیم کی طرف نسبت دیتے ہیں، ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ تو نصرانی تھے، لہٰذا جناب ابراہیم دین مستقیم پر اور دین حنیف پر قائم تھے۔ یہ جو یہود و نصارہ جناب ابراہیم کی طرف نسبت دیتے ہیں یہ نسبت درست نہیں ہے، اور تقریباً آل عمران کی آخری آیات میں اسی طریقے سے اہل کتاب کا تذکرہ ہوتا رہا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔